بھارت نے پاکستان میں میزائل حملے کیے اور جواب میں پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے تباہ کر دیے۔ دونوں ممالک میں کشیدگی کے بعد پل پل بدلتی صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب پاکستان میں 6 مقامات پر میزائل داغے، جس میں عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ اس کے بعد سے اب تک کہیں ڈرون گرائے جا رہے ہیں تو کہیں لائن آف کنٹرول پر گولہ باری بھی جاری ہے۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران کراچی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل کیا گیا، جو بعد میں بحال کر دیا گیا۔ لاہور اور سیالکوٹ کی حدود میں متعدد فضائی روٹ کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دی گئیں۔ یہاں کہیں جزوی آپریشن بحال ہوتا ہے تو کبھی فلائٹ آپریشن بند کر دیا جاتا ہے۔ پنجاب کے شہر گجرات کے علاقے ڈونگا کے قریب کھیتوں میں ڈرون گرا ہے۔ پولیس نے جائے وقوع سے ڈرون کا ملبہ اکٹھا کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ پاکستان اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان رابطہ ہوا ہے، لیکن پاکستان جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے اپنے بیان میں کہا کہ نفرت اور تشدد ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی قوم سے خطاب میں دو ٹوک اعلان کیا کہ بھارت کو غلطی کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا۔ اس سلسلے میں افواج پاکستان کو تمام اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہیدوں کے خون کے ہر قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا۔ بھارتی حکام نے 3 طیاروں کے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں بھارتی سیکیورٹی آفیشل نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 3 طیارے گر کر تباہ ہوئے ہیں، لیکن ان کی وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امید ظاہر کی کہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت میں معاملات سنبھل جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، دونوں سے میری بنتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میری مدد کی ضرورت پڑی تو وہ موجود ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری سے ملحقہ علاقوں میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ پسرور شہر کے بازار بند، سڑکوں کی لائٹیں بھی بند کر دی گئیں۔ برنالہ آزاد کشمیر میں مساجد کے ذریعے لائٹس بند کرنے کے اعلانات کیے گئے، جبکہ باغ اور مضافاتی علاقوں میں مکمل طور پر بجلی بند ہے۔ فرانس کے ایک اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار نے امریکی میڈیا کو تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کا ایک رافیل لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ اب فرانس یہ جانچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آیا کہ پاکستان نے واقعی 1 سے زائد رافیل طیارے مار گرائے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ پہلا موقع ہوگا کہ فرانسیسی ساختہ جدید جنگی طیارے کو کسی لڑائی میں نقصان پہنچا ہو۔ پاکستان کی جوابی کارروائی کا خوف، بھارت کے 25 ایئرپورٹ بند ہیں اور سینکڑوں پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، اور کئی ایئر لائنز نے اپنی فلائٹ آپریشن بھی بند کر دیے ہیں۔ جہاں ایئرپورٹس بند ہیں ان میں سری نگر، جموں، امرتسر، پٹھان کوٹ، چندی گڑھ، جودھ پور، دھرمشالہ اور جام نگر شامل ہیں۔ پی ٹی آئی نے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے پر بھارت کے 6 یوٹیوب چینل بلاک کر دیے۔ کچھ ویب سائٹ بھی بلاک کی گئی ہیں جو پاکستان مخالف زہر اگل رہی ہیں۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کو ایک اور منہ توڑ جواب دیتے ہوئے منڈل سیکٹر میں سے ٹاپ پر بھارتی پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی افواج کی کارروائیوں سے بھارتی فوج کے قدم اکھڑ چکے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کا بھارت کے حملے پر شدید احتجاج اور بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا گیا۔ بھارتی ناظم الامور کو متنبع کیا کہ ایسے لاپرواہ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ کشیدگی کے دوران سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شکر گڑھ سیکٹر میں پاکستان رینجرز نے بھارتی فوج کا ڈرون مار گرایا۔ ڈرون کے ذریعے در اندازی کی ناکام کوشش صبح کے وقت کی گئی۔ بھارتی فوج نے وادی لیپا سیکٹر کی پوسٹ وانچل فارورڈ پر بھی سفید جھنڈا لہرا دیا، جس کا مطلب جنگ کے دوران شکست تسلیم کرنا ہے۔ چکوٹھی سیکٹر میں بھارتی فوج نے پہلے ہی سفید جھنڈا لہرا دیا تھا۔ برطانیہ بھی پاکستان بھارت کشیدگی میں کمی کرانے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ برطانوی وزیر تجارت کے مطابق ہمارا پیغام یہ ہوگا کہ ہم پاکستان اور بھارت کے دوست شراکت دار ہیں، ہم پاکستان اور بھارت کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ممالک میں کشیدگی مزید کشیدہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی لگائی گئی آگ کہاں تک جا کر رکتی ہے۔